اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، بہت ہی پیاری ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتنا خاص وظیفہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ پریشان حال ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے گھر کے بڑے، یا آپ خود کمانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی، آپ تنگ دستی سے پریشان ہیں، تنگ دستی سے شکار ہیں، یا پھر آپ نے اپنے کسی کام کے لیے لون لے لیا تھا، قرض وغیرہ لے لیا تھا، اور اب اس کے وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں، تنگ دستی میں ڈوب چکے ہیں، غربت میں ڈوب چکے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ پیسے کا انتظام کہاں سے ہو۔ کوئی ارجنٹ کام ہے، یا پھر بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں خرچ کرنے کے لیے، گھر کی ضرورتوں کے لیے پیسوں کی کمی ہے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی رزق میں بہت برکت ہو، پھر آپ چاہتے ہیں کہ روزی کا کوئی اچھا ذریعہ مل جائے، یا پھر اچھے جگہ آپ کی نوکری لگ جائے، بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں لگ پا رہی، روزگار کا انتظام نہیں ہو پا رہا۔ ایسے میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتائیں گے، بہت ہی پیارا سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، یوں نہ سمجھے کہ بہت دیر تک کرنا پڑے گا اور بہت مشکل ہے، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی جو پرابلم ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، وہ بہت ہی جلد دور بھی ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ اسے گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، گھر کے بڑے بھی کر سکتے ہیں، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو دنیا کا ہر ایک انسان کر سکتا ہے، جسے بھی کرنا ہو اپنے رزق میں برکت کے لیے، وہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اگر آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں تو آپ کو روزگار ملے گا، اگر آپ نوکری کے لیے، جاب وغیرہ کے لیے پریشان ہیں تو آپ کو جاب بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کے دکان و مکان میں خوب خیر و برکت ہوگی، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اگر آپ کا دکان ہے تو آپ کے پاس بہت سارے کسٹمر آئیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی آپ کے گھروں میں، آپ کے کاروبار میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، آپ کے گھر میں برکت کے فرشتے خوب سارا رزق لے کر آئیں گے۔ بس آپ اس ایک عمل کو، اس ایک وظیفے کو پورے یقین سے کیجیے اور اچھے من سے کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا کہ رزق کی تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، اور قرض وغیرہ سے بھی آپ کو بہت ہی جلد چھٹکارا مل جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ لیجئے کہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ اب اس وظیفے کے بارے میں بھی جان لیجئے۔ یہ جو وظیفہ ہے آپ نے مسلسل 5 دنوں تک کرنا ہے، 5 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ان 5 دنوں میں آپ کا پاک صاف ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ ہمارے بھائی ہوں یا پھر ہماری ماں بہنیں ہوں، تب جا کے اس عمل کو کریں۔ ویسے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر آپ ناپاک ہوں گے تو آپ کا کام نہیں ہو پائے گا، آپ کا عمل نہیں ہو پائے گا، اور آپ کو وظیفے میں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ آپ ہر دن 5 دن آپ پاک صاف رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا یقین رکھیں، مکمل یقین رکھیں، پورے خلوص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں جب بھی آپ شروع کریں۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب آئیے پیارے دوستو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ 5 دن کرنا ہے، آپ کو اچھے سے کرنا ہے، پاک صاف ہو کر کرنا ہے، اور وضو کر کے ہی کرنا ہے، یعنی کہ باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا پورا یقین ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی تعویذ ہو، کوئی وظیفہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین کا ہونا سب سے بڑی شرط ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین نہیں ہوگا، آپ یقین سے عمل نہیں کریں گے، تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، مطلب کس جگہ پہ پڑھنا ہے اور کہاں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ہماری ماں بہنیں تو اس وظیفے کو گھر میں ہی کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے جو بھائی ہیں وہ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اس وظیفے کو گھر پہ ہی کریں۔ اب 5 دنوں میں آپ اپنے گھر کے کسی بھی کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، بس یہ شرط ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، وہاں کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ 5 دن آپ کسی بھی کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بھی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ مقرر کر لینی، آپ جہاں چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر کے کمرے میں ہی پڑھیں، آپ اپنے چھت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے آنگن میں بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیے پیارے دوستو، آپ کو پڑھنا کیا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو اس وظیفے میں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ 3 بار درود شریف ہو گیا۔ اب پیارے دوستو، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ، جی ہاں 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائمز آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ انگلیوں پر بھی آرام سے گن سکتے ہیں، تسبیح لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی انگلیوں پر ہی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کو، ان 2 ناموں کو آپ کو کچھ یوں طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم یا کریم، غور سے سنیے، آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم۔ اسے بھی آپ نے پیارے دوستوں پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اب پڑھنا آپ کو اس طریقے سے، یا رحیم یا کریم، یہ 1 مرتبہ، یا رحیم یا کریم یہ 2 مرتبہ۔ اسی طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو ایک مان کے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ پھر آخر میں بھی آپ کو 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، آپ شروع والا ہی درود آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک بار آپ اچھے سے پھر سے اس عمل کے طریقے کو جان لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا رحیم یا کریم، اللہ کے یہ دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہی ہے اس عمل کا مکمل طریقہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے ہی، وظیفہ کرتے وقت آپ نے شروع میں ہی اپنے ذہن میں یہ خیال کر لینا ہے کہ یا اللہ پاک میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مشکل ہے، اسے دور فرمانا، یا کہیں سے روزی کا ذریعہ ہو جائے، برکت کا ذریعہ بن جائے، اور یا پھر جو بھی آپ کی پریشانی ہو اس کا اپنے دل میں تصور کر لیں، اس کا خیال کر کے آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ تو آپ جو بھی مرادیں ہیں، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں، ان تمام کو اپنے دل میں رکھ لیجئے گا، اپنے دل و دماغ میں رکھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیجئے گا۔ مشکل سے آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس وظیفے کو پڑھنے میں، اور آپ کا یہ جو عمل ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ یقیناً 3 سے 4 منٹ ہی آپ کو لگیں گے اس عمل کو کرنے میں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے وظیفہ سمجھ آ رہا ہوگا، آپ کو میری باتیں بھی سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ وظیفہ کرنا شروع کریں تو اپنی حاجت کا، اپنی مرادوں کا، اپنی مشکلات کا ذہن میں ہی تصور کر لیں، پھر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو پڑھیں، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آئیے پیارے دوستو، ہم چھوٹے سے دعا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو چھوٹی سی دعا یہ مانگ لیتے ہیں، آپ آمین ضرور کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے میرے مولا، میلے کچیلے ہیں یا رب، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، میرے ماں باپ، میری اور ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، بے شک تو اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، ہم سب کے روزی میں، رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی انہیں خوب اچھا سا روزگار عطا فرما۔ جو جاب کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھی سی نوکری عطا فرما۔ مولا، جو کسی کام کی تیاری کر رہے ہیں، مولا انہیں اس کام میں، ان کے اس جائز مقصد میں کامیابی فرما۔ مولا انہیں کامیاب فرما۔ مولا، جن کے دکان ہیں، کاروبار ہیں، ان کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، اپنے رحمت و انوار کی بارش عطا فرما۔ مولا، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں برکتیں عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی جھولی کو بھر دے۔ مولا کریم ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہمیں رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزی میں، رزق میں غیب سے مدد فرما۔ جن بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جن میرے بھائیوں کی بہنوں کے پیسوں کی وجہ سے ان کے رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے، مولا ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے قرض کو مٹا دے مولا، ان کے قرض کو ختم کر دے، قرض کی ادائیگی کے لیے ان کے بہترین ذریعے عطا فرما۔ ہم گناہ گار بندوں کی دعا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ دعا مانگنے میں، وظیفہ بتانے میں اگر کسی بھی طرح کی خطا یا غلطی ہوئی ہو تو مولا اسے معاف فرما۔ ہم سب گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے دوستو، کامنٹ میں جائیے، جلدی سے آمین ٹائپ کیجئے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کر دیجئے، اور اسے اپنے دوست و احباب تک، اپنے اہل و عیال تک بھی خوب خوب شیئر کر دیجئے، تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ حاصل ہو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔